السلام علیکم صلاح. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ایک اور ایشو، اور وہ ایشو بہت امپورٹنٹ، کہ معاشرے میں بہت سارے مسائل ہیں اور اس مسائل کی جڑ اپیرنٹلی مرد ہے. اور وہ مرد کیسے مسائل کی جڑ ہے کہ وہ مرد ہر جگہ عورتوں کی حقوق سلب کرتا ہے. وہ مرد عورت کو وراثت میں حق نہیں دیتا، وہ مرد عورت کی جائیداد میں حصہ لے لیتا ہے، وہ مرد عورت پہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہوتے ہیں، وہ مرد ریپ کرتا ہے. تو اس مسئلے کا سمپل حل کیا ہے کہ مرد اور عورت کو برابر کر دو. وہ عورت بھی اس مرد جیسے بنا رہا ہے جو کہ ظلم کر رہی ہے، اور یہ جینڈر ایکوالٹی کا فنومنا ہے، اور یہ معاشرے کا ایک حل ہے کہ مرد اور عورت برابر ہو جائیں تو ہمارے سارے مسائل حل ہو گئے. بہت کوئک اور بہت سمپل کوشچن آپ سے کہ کیا واقعی میں یہ معاشرے کے ان مسائل کا حل ہے؟ اچھا ایکچولی نا اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جاؤ، جینڈر ایکوالٹی کا جو آئیڈیا ہے، جو اسپیشلی ہمارے ایجوکیشن سرکلز میں کافی پش کیا جاتا ہے، میڈیا کے اوپر بھی کافی پش کیا جاتا ہے ایز اے یونیورسل فیکٹ، جیسے دس از دا ٹروتھ، دس از دا سولوشن. یہ آیا کہاں سے؟ ویسٹ کی ریالٹی. لیٹس گو بیک ٹو دیئر ڈارک ایجز. وہاں پہ خواتین کو انسان بھی نہیں تصور کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ دیٹ واز دا اسٹیٹس اینڈ دس واز دیئر ڈارک ایجز. And eventually they had the suffragette movement and these feminist waves, and they have now got some rights like voting rights and marriage laws and all these things. یہ ویسٹ کا ایک ایشو تھا. اچھا کیوں یہ اس طرف گئے؟ انہوں نے ریلیجن کو کر دیا سائڈ پہ. سو ناؤ واٹ از دا کرائٹیریا، واٹ از دا بینچ مارک جس کی بیسس پہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمارے لیے رائٹ اینڈ رانگ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ انہوں نے کہا مین سے کمپیئر کر دو. تو یہ ویسٹ کے اندر ایک پیراڈائم تھا جس کی ڈسکشن وہاں ہو رہی تھی. انفارچونیٹلی ہمارے مسلمان ممالک میں بھی ٹھوس دیا گیا ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آر ایشو. دیکھو آپ نے جو ایشوز ہائی لائٹ کیے، ڈومیسٹک وائلنس، ایگریڈ آنر کلنگس، کیا کہتے ہیں تیزاب پھینک دینا، یہ سارے جینوئن ایشوز ہیں. لیکن وین یو آر سیئنگ ایکوالٹی از اے سولوشن، ویسٹ میں خواتین کون سا خوش ہو گئی ہیں؟ یعنی ویسٹ میں زیادہ جو لوگ اسلام قبول کریں وہ خواتین ہیں. if feminism was so good, why are they coming towards Islam? تو آپ کی ساری ڈسکشن سے ایسا فلیور آ رہا ہے کہ جینڈر ایکوالٹی اسلام کے مخالف جاتی ہے، فیمنزم اسلام، یعنی کہ عورتوں کے حقوق کی ہر موومنٹ، ہر سلوشن اسلام کے مخالف جا رہا ہے. نہیں ایکچولی دیکھو میں کوشچن I'll put it the other way around. Why are we even saying gender equality is a solution? Why are we saying gender equality should be the perspective جس سے ہم چیزیں جج کریں؟ اسلامکلی آپ کہتے ہو، میں کہہ رہا ہوں اسلام میں دسیوں احکامات آپ کو گنوا سکتا ہوں جس میں جینڈر ایکوالٹی کے بجائے ڈسکریمنیشن ہے. وراثت میں کیا برابر دیا جاتا ہے؟ نہیں. شادیوں میں نمبر آف شادی جو مرد کر سکتا ہے عورت کر سکتے ہیں سیم ہے؟ نہیں. ماں اور باپ میں زیادہ فضیلت کس کی بیان کی گئی ہے؟ ماں کی. ایکوالٹی نہیں ہے. گھر کے کمائی جو خرچے ہیں کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی. ایکوالٹی نہیں ہے. جہاد کس پہ فرض ہے؟ مرد. ایکوالٹی نہیں ہے. درجنوں احکامات آپ کو ایسے ملیں گے جس میں ایکوالٹی نہیں ہے. تو مائی کوشچن ٹو یو از وائی آر یو ایون سیئنگ ایکوالٹی از دا کرائٹیریا؟ تو مطلب اس سے تو اٹ ساؤنڈز لائک اسلام از اے ویری اوپریسو دین، کہ عورتوں کے حقوق سارے لے لیے اور مردوں کو بس جو ہے نا وہ اوپر کھڑا کر دیا، مردوں کو جو ہے نا وہ بہتر بنا دیا. اوکے اب میں اس پہ جاؤں. یہ دیکھو ان ود آر ایجوکیٹڈ سرکلز دس از اے جینوئن انڈرسٹینڈنگ. وائی؟ کیونکہ ہم سارا کریکولم ویسٹ کا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ویسٹ نے اپنے اصول کو ایسے پیش کیا ایز اف دس از دا ٹروتھ. سو جینڈر ایکوالٹی از ٹاٹ ایز اف اٹ از دا ٹروتھ. یونائٹیڈ نیشنز ڈیولپمنٹ گولز میں جینڈر ایکوالٹی رکھا جاتا ہے. ایک حتیٰ کہ ابھی دوست کے الیکٹرک میں کام کرتا ہے، وہاں پہ ویبینارز ہوئے ہیں فار جینڈر ایکوالٹی اینڈ ریشیو آف سیٹس اینڈ جابس فار ویمن. ٹھیک ہے، اس نے منع کیا مجھے نہیں کرنا، آئی ایم ناٹ کنونس آن دس آئیڈیا. تو اس نے کہا جب تک یہ نہیں کرو گے آگے معاملہ نہیں چلے گا. دیٹس ہاؤ مچ اٹس بینگ پشڈ. مائی کوشچن از وائی آر وی ازیومنگ جینڈر ایکوالٹی از دا ٹروتھ؟ واٹ از کیا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، دے ایڈوکیٹڈ فار دس کہ ہم لوگ اتنا کنونس ہیں اس پہ؟ ڈز اسلام کال فار جینڈر ایکوالٹی؟ نو. تو یہ تو ویسٹ کا ایک ایشو تھا جو ویسٹ تک محدود ہونا چاہیے تھا. اب سوال اٹھتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو ہمارے لیے ایز مسلمان خاتون کا رول اور رسپانسبلٹی وہ ہے جو اللہ نے ڈیفائن کی ہے، مرد کی رول اور رسپانسبلٹی وہ ہے جو اللہ نے ڈیفائن کی ہے. ہمارا کمپیریزن شوڈنٹ بی مین ورسز وومن، اٹ شوڈ بی وومن ورسز دا قرآن اینڈ سناز کرائٹیریا اینڈ مین ورسز دا قرآن اینڈ سناز کرائٹیریا. دس از دا تھنگ. ہمارا کرائٹیریا از ناٹ ایکوالٹی. ایکوالٹی نے الٹا مرد کو عورت سے لڑوا کے ایک جسے کہتے ہیں نا مین ورسز ویمن ڈیبیٹ چھیڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ویسٹرن معاشرت آپ خود دیکھ لیں جہاں پہ جینڈر ایکوالٹی فیمنزم کی اتنی ویوز آ چکی ہیں. فیملی سسٹم کیسا چل رہا ہے؟ اچھا لیکن دیکھیں یہ مسئلہ اٹھتا بھی کہاں سے نا، یہ مسئلہ اوریجنیٹ ہی ہے کہ ہر انسان کو ایک سیٹسفیکشن چاہیے، ہر انسان کو اکمپلشڈ سکسیزفل فیل کرنا ہے. اب معاشرے کے اندر ایک کامیاب کا تصور کیا ہے؟ جو اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے،
جس کے پاس اچھی جاب ہے, جو ہے وہ زیادہ بڑی پوزیشن پہ ہے, لیڈرشپ رول پہ ہے, اس کے پاس جب وہی کامیابی ہے تو عورت کی کامیابی کیا ہے؟ تو پھر عورت تو ظاہر ہے وہی کامیابی چاہے گی کہ جو مرد کے پاس ہے کامیابی, اور پھر عورت ظاہر ہے مرد جیسا بننا چاہے گی. تو کیوں عورت وہ والی کامیابی حاصل نہ اچھا کرے؟ میں آپ کو اس کو 2-3 طریقے سے جواب دوں گا. فرسٹ ایل سمپل ہے نا جی, فٹ بال دیکھی ہے نا. بالکل بالکل. اوکے, فٹ بال میں گول کیپر بھی ہوتا ہے, فارورڈ کھلاڑی بھی ہوتا ہے. گول کون کرتا ہے؟ فارورڈ کھلاڑی. اب گول کیپر اٹھے اور کہے آئی ایم ناٹ گیٹنگ ایکول اپرچونیٹیز ٹو اسکور اے گول, ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بیٹا تمہارا دماغ خراب ہے, کیا بات کر رہے ہو؟ تمہارا کام گول کرنا نہیں, گول بچانا ہے, اور اس کا کام ایکولی امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر وہ اس احساس میں چلا جائے کہ گول بچانے کا کام تو انفیریئر ہے اور گول کرنا سپیریئر ہے, اور وہ کہ میں جا کے آگے گول کروں گا, تو ایونچولی پوری ٹیم ہارے گی. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو ہو ٹولڈ اس کہ گھر میں اگر ایک خاتون گھر کے معاملات دیکھ رہی ہے, یعنی آئی ایم ویری ہیپی دیٹ مائی مدر واز ایٹ ہوم. کتنی چیزوں میں بگڑ چکا ہوتا, امی نے صحیح سے میرے پر نظر رکھی نا, چیزیں بچی ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ آئی ویلیو دس, مدرہڈ از ویلیوڈ ان اسلام. تو سو یو آر سیئنگ کہ مرد کا کی جگہ کام کرنے کی, یا مرد اوکے سو جو مرد اور عورت کے تعلق یا معاشرہ کا جو چلنا ہے, سوسائٹی کا جو پروگریس کرنا ہے, وہ مرد اور عورت کی ایکول, یا ایکول تو نہیں بولوں گا, مرد اور عورت کی رسپیکٹیو ذمہ داریوں سے ہوتا ہے. ایگزیکٹلی دیٹس ہاؤ. کرکٹ ٹیم میں بھی اٹھا لو, وکٹ کیپر کا کام الگ ہے, اوپننگ بیٹسمین کا الگ ہے, بالر کا الگ ہے. دیٹ ڈزنٹ مین دیر از انجسٹس گوئنگ آن. دیٹ از ہاؤ دے ورک ایز اے ٹیم. ایک معاشرہ اسی طرح چلتا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز میں اسپیشلائز کیا ہے, جس چیز کی جو ذمہ داری, اسپیشلائز بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی عورت واقعی میں جب وہ کسی ڈیسیجن میکنگ میں اچھی ہو, عورت واقعی میں کسی ایسے کام میں اچھی ہو جس میں مرد نارملی اچھے ہوتے ہیں, لیکن شاید اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو رسپانسبلٹی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو اگر اگین وہ انالوجی لیتے ہیں کہ بالر اور بیٹسمین کی, اگر بیٹسمین کی ذمہ داری بیٹنگ کرنی ہے اور اس کی ذمہ داری جو ہے نا وہ لیٹ سے کوئی اور بالنگ کی ذمہ داری نہیں ہے, تو اس لیے نہیں کہ شاید اس میں اچھا نہیں ہے, بلکہ اس لیے کیونکہ فی الحال جو ہے نا وہ ایز اے کپتان نے اس کو ذمہ داری فی الحال یہ دی ہے. ایگزیکٹلی, اینڈ ایز اے ٹیم یو ورک نا. اب جو وکٹ کیپر سب سے زیادہ کیچ وہ پکڑتا ہے, باؤنڈری سے فیلڈ آؤٹ کے آ جائے میں بھی وکٹ کیپنگ کروں گا. ٹھیک ہے, So it doesn't make sense. تو یہ equality itself sounds very good, but that doesn't mean equality is always right. اچھا لیکن چلیں دیکھیں, سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ویسٹ ونس اگین, اور پاکستان میں بھی لوگوں کیونکہ ایکوالٹی کی بات بہت ہونے لگی. اچھا یہ فیل ہوتا ہے کہ کارپوریٹس کمپنیز بہت زیادہ ایکوالٹی کے, ابھی مطلب کیونکہ میرا وہ والا ٹائم ہے کہ میں یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو رہا ہوں, تو میں لنکڈن پہ ہوتا ہوں صبح شام رات, تو لنکڈن پہ میں بس اسکرول کیا جا رہا ہوں, تو سب نے نوٹس کیا ہوگا پچھلے 2 دن سے ہر کمپنی میں سوائے جینڈر ایکوالٹی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ان کے پاس صرف کرائٹیریا یہ کہ اوکے وومنس ڈے آیا, وومنس ڈے پہ ہم نے عورت کو رسپیکٹ کیسے دی؟ ہم نے ایسے دی کیونکہ ہم نے ایکول اپرچونیٹیز, ایکول پے, اور ہم نے عورتوں کی سیٹ مختص کر دی تھی اپنی کمپنی میں, ہینس ہم نے عورت کو عزت دے دی, اور یہ عورت کی عزت کا بس مقام ہے کہ وہ مرد کے برابر آ گئی ہے. تو دس از پش بائی دا ویسٹ. اچھا تو اصل سوال یہ آتا ہے کہ پھر ویسٹ نے اگر ایسا کیا تو ایسا پھر ہم وہ ماڈل کیوں اڈاپٹ نہ کر لیں؟ ویسٹ بھی تو بہرحال ترقی کر گیا نا ایسے کام کر کے. جو بھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ تھے نا, ایٹ لیسٹ ان پریویس جنریشن, اس جنریشن میں الحمد للہ اویئرنیس بہت بڑھ گئی ہے اور ویسٹ کافی ایکسپوز بھی ہو گیا. لیکن پریویس جنریشن میں ہوا یہ ہے کہ جو باہر پڑھنے گئے تھے نا, وہ ویسٹ کے انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی دیکھ کے اتنا مروب ہو گئے, انہوں نے ویسٹ کی ہر چیز کو امبریس کرنا شروع کر دیا. تو نو ڈاؤٹ ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر میں وہ آگے, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین ایوری تھنگ از گڈ فار دیم, رائٹ؟ دے ڈنٹ فلٹر دس, یہ فلٹر نہیں لگائے کہ کیا لے سکتے ہیں کیا نہیں لے سکتے. ویسٹ کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. دیر از اے ڈیزاسٹر گوئنگ آن ان دا ویسٹ, دیر از اے کرائسس ان دا ویسٹ, اور ہم اس چیز کو دیکھنے کے بجائے صرف ان کا انفراسٹرکچر دیکھ کے کہہ رہے ہیں ویمن رائٹ بھی انہیں کے اٹھا لو. آئی مین دیئر فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ہے. ابھی بھی خواتین ہیراس ہو رہی ہیں, ریپس ہو رہے ہیں, کون سا کمفرٹیبل لائف گزار رہی ہیں. الٹا بجائے اس کے کہ پہلے جو ایک ہمارے یہاں خاتون کی ذمہ داری بچوں کی پرورش ایک ذمہ داری ہوتی تھی, وہاں پہ تو دونوں کام ہو گئے. سنگل مدرس کا چکر آ گیا کہ کماؤ بھی, بچے کی دیکھ بھال بھی کرو. یعنی ہاؤ از دیٹ بینیفٹنگ ویمن؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سوشل سسٹم تباہ ہو گیا. بچے جو ہے نا وہ سنگل مدر, یعنی کہ مطلب میں اس کو اس اینگل سے سوچتا ہوں نا کہ ایک بچہ جو کہ کسی ڈے کیئر کے اندر پل رہا ہے, باپ تو اس کا ہے ہی نہیں, اور ماں بھی جو ہے جاب کرنے کے لیے جاتی ہے, اور اس نے ساری اپنی زندگی میں جو اس کی اپ برنگنگ ہوئی ہے وہ بغیر ماں کی پریزنس کی ہوئی ہے. ماں بس گھر میں آتی ہے, اس کو رات میں سلاتی ہے, پلاتی ہے, کھلاتی ہے, اس کے بعد واپس آفس چلی جاتی ہے. تو اس کا بچپنا تو تباہ ہو ہی گیا. تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جب بڑا ہوگا تو اس کو اس بات کا احساس ہوگا میرے پاس نہ کوئی ہے, میں اکیلا ہوں, میرے پاس جو ہے نا وہ کوئی میرا خیال رکھنے والا بھی نہیں ہے, ماں بھی نہیں مصروف ہے, باپ تو میرا ہے ہی نہیں. تو
this is okay, so now understand that this is something which they want in Pakistan, کہ ورکنگ وومن اور باپ بھی ورکنگ باپ، اور اسی طریقے سے معاشرہ چلے اور سوشل سسٹم تباہ ہو جائے. ایگزیکٹلی. اور دیکھو اس کو ایک اور چیز بھی سمجھو، جب یہ ایک جس کو نا آئی وڈ سے چورن بیچا جاتا ہے، جینڈر اکوالٹی، ویمن امپاورمنٹ، میں کہتا ہوں تھنک فرام اے ویمنس، ایک خاتون کے پرسپیکٹو سے. ایک ویسٹرن ماڈل ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں تم بھی جا کے کماؤ، تمہارے اوپر ذمہ داری گھر کی بھی ہے اور کمانے کی بھی ہے، ٹھیک ہے. اینڈ وہاں پہ پھر میرج کا کانسیپٹ بھی بریک ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ فیملی کا کانسیپٹ بھی بریک ہوتا جا رہا ہے. تو دا ویمن ہیو بیکم اے ڈسپوزیبل پروڈکٹ، رائٹ. جب وہ چائلڈ برتھ ہو جاتی ہے، ہو از رسپانسبل؟ مرد تو اگلی کی طرف چلا جاتا ہے. تو ہاؤ از دس میکنگ لائف بیٹر فار دا لیڈی؟ ناؤ کمپیئر وتھ اسلام. اسلام میں اگر خاتون کی جو ذمہ داری جو فائنینشیل نیڈ ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی. لیٹ سے شوہر پورا نہیں کر پاتا، کس کے اوپر شفٹ ہو جاتا ہے؟ دیگر محرم جو ہیں، باپ ہو، بیٹا ہو، چچا ہو، دادا ہو، وٹ ایور. خاتون کی ذمہ داری نہیں آتی. شی از فری فرام دس. اگر یہ سارے محرم نہیں کر پاتے، کس کے اوپر ذمہ داری جاتی ہے؟ اسٹیٹ. دا بیت المال ہیز ٹو مینیج اٹ. ناؤ از اے لیڈی مور ریلیوڈ ان دس ماڈل اور ان دا ویسٹرن ماڈل؟ ان دس ون. ختم تباہ ہو گئی ویسٹرن ماڈل میں. تو لیکن اب مسئلہ کیا آتا ہے؟ یہ جو سسٹم، یہ جو ساری پالیسیز ہم بات کریں اسلام کی، پاکستان میں ہیں ہی نہیں، جس کی وجہ سے ایک خاتون کو اس کا حق نہیں مل سکتا. اگر بھائی نے وراثت میں حق کھا لیا اور یہاں شریعت کا سسٹم ہوتا، عدالتیں اسلامی ہوتی، فوراً حق مل جاتا. صحیح بات ہے. لیکن اس عدالتی نظام میں کون جائے گا؟ میں خبریں پڑھا تھا 25 سال لگے بہن بھائی کا کیس وراثت کا، اور جب تک فیصلہ آیا دونوں بہن بھائیوں کا انتقال ہو چکا تھا. تو یہ جو سسٹم اٹ سیلف از دس جسٹس سسٹم بالکل فارغ ہے. تو اب ہمارا مسئلہ ایکچولی از ناٹ مین ورسز ویمن. اٹس ناٹ یہ جو کمپلیکیٹڈ ٹرمز یا ہائی فائی ٹرمز پیٹریارکی اینڈ میٹریارکی اور پتہ نہیں کیا کیا ایز اے یو نو ٹو ساؤنڈ انٹلیکچوئل. یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو از اے فیلڈ سسٹم. وی ڈونٹ ہیو اسلام. آج اگر خواتین کو حقوق چاہیے، ان کو اسلامی نظام چاہیے. لیبرز کو حق چاہیے، اسلامی نظام چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر تھوڑے عرصے بعد ایک ایک ایشو اٹھایا جاتا ہے. مائنورٹی رائٹس تھوڑے عرصے بعد اٹھایا جاتا ہے، لیبر رائٹس تھوڑے عرصے بعد اٹھایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پانی اور گیس کی موومنٹ اٹھے گی. تھوڑے عرصے بعد ایک اور موومنٹ اٹھے گی، ایجوکیشن رائٹس. کسی کو حق نہیں مل رہا. مطلب ایک مرد، سمپل مرد، وہ روڈ پہ نکلے، مطلب میں اپنی بائک کروں نا تو میرے جو ہے نا، وہ ابھی لاسٹ ویک کی بات ہے، میری بائک چوری ہو گئی تھی. تو اب میرے پاس رائٹ نہیں ہے کہ میں جو ہے نا وہ نکلوں اور میں اپنی بائک بہت آرام سے نکلوا لوں اور مل جائے میری بائک. تو مرد کے پاس رائٹ نہیں ہے. کسی کے پاس جو ہے نا وہ بٹوا چھن جائے تو اس کے پاس رائٹ نہیں ہے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ مین ورسز وومین، اٹس ناٹ اباؤٹ لیبر اور مائنورٹی، اٹس اباؤٹ کسی کے پاس بھی حق نہیں ہے. ایگزیکٹلی، سوائے ایک ایلیٹ ہے آن ٹاپ. ہاں. سو جب بھی دیکھو وی نیڈ ٹو، اب آپ سوچو کہ یعنی پک اپ اینی ایشو، اینی آف دیز ایشوز جو ہمارے ہائی لائٹ ہوتے ہیں، تیزاب پھینکنے والا ہو گیا، فنا ہو گیا. اگر اسلامک سسٹم ہوتا ہے، یہ ایشوز اس طرح حل ہوتے ہیں. ہاں، اس میں آئی ووڈ ہیو اے کنسرن ود اے ریلیجیس سیگمنٹ ایز ویل. وہ ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کر رہا، اس ایشوز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ معاشرے میں ایگزسٹ بھی کرتے ہیں. ہاں، ان کو اگر ایڈریس کرے، یعنی میں مثال کے طور پہ اب ایک خاتون ہے جس کے لیٹ سے گھر پہ اس کی پٹائی لگ رہی ہے، لیکن مسجد میں جب وہ مرد جاتے جو مار کے آئے ہیں اور اس کو یہ ٹاپک ایڈریس ہوتے ہوئے نہیں مل رہی، اور اس خاتون کے حق کے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھ رہی. مسجد از ناٹ دا پلیٹ فارم جہاں یہ ایشوز ایڈریس ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف کوئی این جی او آ جاتی ہے جو کہتی ہے جینڈر اکوالٹی ہے اور بس اپنی مرضی، اپنی جس کو کہتے ہیں تقدیر خود بناؤ، تو وہ خاتون ادھر بھٹک جائے گی. ویئر از دا فالٹ؟ دا فالٹ از آف وہ جو اسلام جانتے ہیں. تو جو اسلامسٹ ہیں دے نیڈ ٹو ریز دیز ایشوز. خاتون کا ایشو صرف حجاب نہیں ہے. خاتون کا ایشو صرف کیا کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اپنی ایک چار دیواری میں رہنے والا ایشو نہیں ہے. ایشوز اس کے بہت سارے ہیں. اور آج اگر اسلامک طبقہ اس ایشو کو ایڈریس کرے فرام دا اسلامک بیسس، تو مرد بھی سدھرے گا، عورت بھی سدھرے گی. لیٹس پک اپ 2-3 ایشوز کہ جو خواتین کے مسئلے ہیں، اور جسٹ لیٹس اسیوم کہ آج اسلامی ریاست ہوتی تو کیسے حل ہوتی. تو مثال کے طور پہ اگر ایک عورت کے اوپر تیزاب پھینکا گیا تو کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس تیزاب پھینکنے والے کے ساتھ؟ میں تو کہتا ہوں ہمت ہی نہیں کرتا یہ کرنے کی. یعنی کہ اس کو سزا ملتی اور وہ آئندہ ہمت نہیں کرتا. صرف سزا کا ایشو نہیں ہے، معاشرے میں اس چیز کو اتنا کبھی دیکھا جاتا کہ وہ خود کہتا میں کیا حرکت کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں اب دور جاہلیت اٹھا لیں، بچوں کو زندہ دفنایا جا رہا تھا. بالکل. اسلامی ریاست جب آتی ہے، وہی مکہ جب فتح ہوتا ہے، کتنی بچیوں کو دفنایا گیا ہے؟ 0. کیونکہ تربیت ہو رہی ہے معاشرے کی. ان کو احساس ہو رہا ہے کہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے، اور اگر تب بھی کوئی بضد ہے تو سزائیں بھی موجود ہیں. یعنی there was a whole mechanism to end this problem. 1400 سال کی ہسٹری ہماری، 1300 سال اسلامی نظام رہا ہے. کہاں وراثت کے لیے خواتین کو احتجاج کرنا پڑے؟ اسلامک سسٹم تھا.
ہاں تو آج اب آئی مین آئی واز جسٹ ریڈنگ ویری انٹرسٹنگ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. مجھے پتہ ان کی پرسنالٹی کس طرح کی ہے. ایک روب لوگوں کے اوپر ہوتا تھا نا حضرت عمر کا. ایک شخص ہے جو اپنے گھر میں اس کی وائف سے نا آرگیومنٹیشن ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں میں خلیفہ سے جا کے شکایت لگا رہا ہوں. اینڈ ہی اپروچز دا ہاؤس آف حضرت عمر, اور دستک دیتے ہیں تو اندر سے آواز آ رہی ہے آرگیومنٹیشن کی. حضرت عمر باہر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ تو وہ بندہ نا واپس جانے لگا ہے. کہتے ہیں میں تو اپنی وائف کی شکایت لگانے سے کہ بہت بحث کر رہی ہے, یہاں آ کے تو یہی سین چل رہے ہیں. تو حضرت عمر ایکسپلینز یو شوڈ ویلیو یور وائف, شی لکس آفٹر یو بیہائنڈ یور بیک. گھر کا پورا کام کاج کرتی ہے, اس کو ویلیو, یعنی ایک ویلیو ہے اس چیز کی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابیات آتی ہیں کہ مرد جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں اور شہادت اور اس طرح کا اجر پا لیتے ہیں جس سے ہم محروم ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں تم اپنے گھر کی جو دیکھ بھال کر رہی ہو یہی تمہارا جہاد ہے. صحیح بات ہے. دس از اے سگنیفیکینس, دس از ناٹ این انفیریئر میٹر. کیوں ہمیں لگتا ہے باس کی خدمت کرنا ایک سپیریئر کام ہے اور شوہر کے اور بچوں کی دیکھ بھال کرنا جس کو کوئی انفیریئر ہے؟ یہ ویسٹ کا نان سینس ہے. دس از ناٹ آور. یہ ایجوکیشن سسٹم نے ایسے ٹرین کیا ہے سب کو کہ عورت تمہارا بھی کام اچھا کام وہی جو مرد کر رہا ہے, اور مرد تمہارا بھی جو ہے نا وہ مطلب مرد کو تو خیر کچھ پڑھایا ہی جاتا, مرد کو تو انفیریورٹی کمپلیکس شاید خاتون کو کیا ہے. اچھا دیٹ ڈزنٹ مین کہ ایک کین ا لیڈی گیٹ ایجوکیشن, وائی ناٹ؟ اسلام نے کہا, اسلام نے کب سے رائٹس دیے ہیں. اٹس ناٹ, آئی تھنک اٹس ناٹ اباؤٹ گیٹنگ ایجوکیشن, اٹس اباؤٹ گیٹنگ دا رائٹ ایجوکیشن. تو رائٹ ایجوکیشن, یہ عورت کی خراب ایجوکیشن نہیں, یہ بالعموم مرد کو بھی بہت ہی خراب ایجوکیشن دی جاتی ہے. مرد کو سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے سکسیس کا کرائٹیریا صرف پیسہ ہے, مرد کے لیے بھی صرف سکسیس کا کرائٹیریا پیسہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ جو عورتوں کے مسائل ہیں, ریپ کا ہونا, سب کچھ کا ہونا, تو اگر ریپسٹ کو سزا نہیں ملتی اور وہ آزاد گھوم رہا ہے, تو ابھی جیسے تھوڑے دیر سے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک مرد نے اپنی عورت کا جو ہے وہ اسلام آباد میں واقعہ ہوا تھا کہ جو ہے گلا کاٹ کے جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. اب وہ مرد ابھی بھی آزاد ہے, وہ مرد ابھی بھی باہر ہے. اب اس کو سزا نہیں مل رہی ہے کیونکہ وہ ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا تھا. اب نیکسٹ ٹائم معاشرے میں جو لوگ یہ کام کرنے کی ہمت رکھتے ہیں, جب ان کو نظر آئے گا کہ اگر ہمارے پاس پاور ہے اور ہم نکل کے دوبارہ کام کر سکتے ہیں اور بائی دا وے اس کو سزا بھی نہیں ملی, تو ظاہر ہے واقعات دوبارہ ہوں گے. تو مسئلہ اس کا مطلب ہے کہ نہ لوگوں کی انکلینیشن کا ہے, نہ یہ مسئلہ ہے کہ اسلام نے ان کو حقوق نہیں دیے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ سسٹم اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جو ظلم کرے, جو طاقتور ہو, وہ اگلی دفعہ دوبارہ ظلم کر سکے, اور ہر اپنے سے محکوم کے اوپر جو ہے نا وہ ایگزیکٹلی یہ وہ سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ہاں, اور اس میں وہ مرد عورت مزدور یونین یہ کچھ ایشو نہیں ہے, ایشو ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور یہ ایشو جب تک یہ سسٹم چینج نہیں ہوگا نا, مسئلہ حل نہیں ہونے والا. آپ جتنی رائٹ موومنٹس نکال لیں اور جتنے احتجاج کر لیں, یو ہیو ٹو گیٹ ٹو دا روٹ آف دا پرابلم. دا روٹ آف دا پرابلم از دس فیلڈ سسٹم. اور اس کا واحد حل ہے ہم دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کی طرف ریٹرن کریں. سو اگر میں سم اپ کروں, جو اسلامسٹ ہیں دے نیڈ ٹو ایڈریس دیز ایشوز ان دا رائٹ سینس. اسلام کے معاملات میں جہاں عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ ایک اسلامک ایشو ہے, جہاں مرد کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اسلامک ایشو ہے, جو مزدور کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اسلامک ایشو ہے. اور اسلام کے بیسس پہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, نہ کہ ہم اسلام کو صرف نماز اور وظائف کی حد تک محدود کر دیں. دوسرا ایشو یہ ہے کہ رادر دین گیٹنگ انٹو دا رانگ سولوشن اینڈ کاپی پیسٹنگ ایوری تھنگ دا ویسٹ از ڈوئنگ, اور ایک مین ورسز وومن ڈبیٹ چھیڑ دینا, we need to get to the core of the issue, which is the system, the failed system, especially the judicial system, and eventually حل کرنا ہے, get the Islamic system back. Inshallah you will see all these things sorting out just like they had been sorted out in the time of Medina. یعنی ایک خاتون اٹھ کے حضرت عمر کو اکاؤنٹ کر سکتی ہے, آپ مہر کی لمٹ کیسے مقرر کر سکتے ہیں جب اللہ اس کے رسول نہیں کرتے. This is the position Islam allows the women to go to. Now I think it was a woman who accounted Hazrat Umar. Exactly. Yeah, that was a political act. ٹھیک ہے, in the mosque she stands up and accounts Hazrat Umar, and Hazrat Umar did not make a missing person out of her. He is appreciated کہ الحمدللہ within the ummah they are learned people. So this is what we need today. So anyone who is interested in getting and ensuring the rights of women needs to work for the Islamic system. Does not need to go to gender equality wale solutions. No, not at all. It's been a destruction in the West, and it's bringing destruction to our societies as well. Allah protect us from that. Ameen. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی. Productive time with you.